میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہماری عادتیں لیے ہوئے پھر ایک بار حاضر ہیں۔ آج ایک نئی عادت کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں اچھی یا بری عادتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھی عادتیں آئیں اور جو بری عادتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آئیے اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جس عادت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ عادت اتنی خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تعلقات ختم ہوتے ہیں، دل آزاریاں بڑھتی ہیں، فتنہ اور فساد یہ جنم لیتا ہے، اور یہ فتنہ اور فساد کی بہت بڑی جڑ ہے۔ جی ہاں، یہ عادت ہے تنقید کرنے کی عادت۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی اصلاح کا جنون اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہے، اور اصلاح کے نام پر جو دل آزاریاں ہوتی ہیں، جو ڈانٹنا، جو ڈپٹنا، جو تنقید کرنا، وہ اسی کو اصلاح کہتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جس نے ہماری سوسائٹی کے اندر بد امنی پھیلا کر رکھی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کی کمی نکالنے میں لگا ہوا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کی خامی نکالنے میں لگا ہوا ہے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں۔ کسی کی نیت پر کوئی شک کرتا ہے، کبھی کسی کے کام پر کوئی شک کرتا ہے، کبھی کسی کے کوئی بات چیت کے انداز پر شک کرتا ہے، پھر اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، محبتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ عادت درست نہیں ہے، اور جس میں یہ عادت لگ جائے، یقین کریں کہ اس کے پاس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے، اور اٹھنے بیٹھنے والے بھی اس سے کترانے لگتے ہیں۔ ایون گھر کے افراد بھی ایسے لوگوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو ہر چیز کو تنقید اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی سفر پہ ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور یہ جو آپ کے ساتھ میں آدمی جا رہا ہے، اس میں تو یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اور یہ علم والا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو فرمایا کہ کیا تم اتنے جاننے والے ہو گئے ہو کہ تم کسی کی کمزوریاں اور کسی کی خامیاں دیکھنے والے بن جاؤ؟ کیا تمہارا نفس اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ تم کسی کی اس انداز میں اصلاح کرنے والے بن جاؤ؟ وہ آدمی شرمندہ ہوا اور آگے چلا گیا۔ ناظرین، تنقید کہتے ہیں کسی بھی انسان کے اندر خامیاں نکالنا، کسی بھی انسان کے اندر کمزوریاں نکالنا، اور یہ بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا، اصلاح کی نیت سے بتانا کہ بھائی جان آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، بھائی جان آپ کا اٹھنا بیٹھنا یوں صحیح نہیں ہے، بھائی جان آپ کا یہ ڈریسنگ سینس یوں صحیح نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا، اور ایک ہوتا ہے تنقید کرنا۔ تنقید یہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اور اصلاح انسان کے اندر ایک اچھی طبیعت لانے کا اور اچھی عادت لانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اب غور ہمیں کرنا ہے کہ ہم تنقید کرنے والے بنیں یا پھر اصلاح کرنے والے بنیں۔ جب کسی میں
یہ تنقید کی عادت پیدا ہو جاتی نا تو پھر وہ آدمی ہر چیز میں نقص نکالنے والا بن جاتا ہے. جہاں پر بھی جائے گا وہ نقص نکالنے والا، وہ کمزوری نکالنے والا بن جائے گا. اب مثال کے طور پر کسی کے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس کو ایک صوفے پر بٹھایا، اب اس نے گھر کا معائنہ کیا، یار یہ کلر اچھا نہیں ہے، یا یہ کلر جو وائٹ کروایا ہے اس کی جگہ پہ براؤن کلر کروانا چاہیے تھا. جب کسی بندے میں تنقید کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ہر چیز میں نقص نکالتا ہے، ہر چیز میں کمزوری نکالتا ہے. اب وہ اگر کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اب سب سے پہلے وہ گھر کو، در و دیوار کو ادھر ادھر دیکھے گا، پھر مکان مالک کو بولے گا آپ نے کلر اچھا نہیں کروایا، کیوں؟ یہ وائٹ کلر کی جگہ پہ فلاں کلر کروانا چاہیے تھا. ارے بھائی جان، آپ کو کس نے پوچھا کہ کون سا کلر کروانا چاہیے تھا؟ آپ نے یہ جو فریج لیا ہوا ہے یہ فلاں کمپنی کا یا فلاں برانڈ کے بجائے فلاں برانڈ کا لینا چاہیے تھا، فلاں کمپنی کا لینا چاہیے تھا. اور بھائی آپ کو کس نے پوچھا ہے؟ آپ کیوں اس کو مشورے دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کی مطلب یہ کہ ان کی باتوں میں تنقید کر رہے ہیں؟ کبھی پردے پر تنقید ہے، کبھی مطلب یہ کہ بیڈ شیٹ پہ تنقید ہے، کبھی صوفے پر تنقید ہے. سامنے والا بیزار ہو جاتا ہے، میں نے کس کو گھر میں بلا لیا؟ اور آئندہ کیا تنقید کرنے والے بندے کو کوئی گھر میں بلانا پسند کرے گا کہ یار اب بھی آئے گا اور ہر چیز میں کیڑے نکالنا شروع کر دے گا، ہر چیز میں کمزوری نکالنا شروع کر دے گا؟ تو تنقید کرنے والا ہر چیز میں نقص نکالنے والا ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس کے سامنے کبھی نیکی بھی کی جائے نا تو اس کو بھی وہ مشکوک بنا دیتا ہے. یہ نیک کام کیوں کر رہا ہے؟ صدقہ کیوں دے رہا ہے؟ دکھا کے صدقہ دے رہا ہے تاکہ لوگ اس کو مالدار کہیں. ارے بھائی، آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیوں آپ نے یہ جو بات کہی، آپ تنقید کے شکار ہو چکے ہیں، آپ کی تنقید کرنے کی عادت ہو چکی ہے. آپ کسی کی نیکی کو کیوں مطلب یہ کہ مشکوک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اگر خود نیکی نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی اور کی نیکی کو مشکوک بنا کر دو آدمیوں کو مزید شک میں پیدا کر رہے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. اسی طرح وہ دوسروں کی نیت پر حملہ کرتے ہیں. تنقید کرنے والے کوئی بھی اچھی نیت کا اظہار کر دیا اس پر حملہ کریں گے. یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہ رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. بھائی آپ نے اس کے دل میں جھانک کر تھوڑی دیکھا. آپ کیوں اس طرح کی تنقید کر کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ آپ کیوں تنقید کر کے محبتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں تنقید کر کے کسی کے لیے نفرت کی فضا قائم کر رہے ہیں؟ یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. اسی طرح بات بات پر طنز کرنا یہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہر بات میں طنز کریں گے، ہر بات میں نقص نکالیں گے. آپ اندازہ لگائیں، ایک دوست ہے، اس کے یہاں پر یا جاننے والا، اس کے یہاں پہ کوئی فنکشن ہوا، اس میں بلایا نہیں. اب فون کر رہے ہیں، ہاں بھائی ہم غریبوں کو کیوں بلاؤ گے؟ فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی اب ہم غریبوں کا فون کیوں اٹھاؤ گے؟ ملنے میں کچھ تاخیر ہوگی، ہاں بھائی اب ہم غریبوں کے یہاں پر دعوت میں کیوں آؤ گے؟ دو جاننے والے آپس میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک اگر تنقید کرنے والا ہوتا ہے، ہاں بھائی اب ہم غریبوں کی طرف آپ کیوں دیکھو گے؟ ہاں بھائی اب ہم غریبوں کو آپ کیوں بھاؤ دو گے؟ ہاں بھائی اب ہم غریبوں کی طرف آپ کیوں توجہ رکھو گے؟ جو ہاں بھائی والا یہ جو انجن اسٹارٹ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تنقید، دل آزاری، جھوٹ، تکلیف اور اس طرح کی پوری ایک ٹرین کھڑی ہوتی ہے. ہاں بھائی کا جو انجن ہے نا، یہ اس کے پیچھے پوری ایک ٹرین کھڑی ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں طنز کرنا کسی کو؟ اور اسی طرح بات بات پہ مطلب لوگ کہتے ہیں یار مجھے سنانا ہے. یہ بات کر رہے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی پہلے اس نے کوئی ایسا ہلکا کام کر دیا، اس پر اس کو تانا مارتے ہیں، ارے تو نے تو یہ فیصلہ غلط لے لیا تھا. ہاں بھائی، لوگ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت مطلب یہ کہ سمجھدار سمجھتے ہیں اور غلط فیصلے لیتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی دل آزاری کرنا، سامنے والے کو نیچا دکھانا، سامنے والے کو شرمندہ کرنا. کیا یہ ایک اچھی عادت ہے؟ کیا ایک مسلمان کی یہ عادت ہونی چاہیے؟ یہ طنز میں تیر چبھے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو سامنے والے کی نگاہ میں ختم کر رہا ہے. وہ سامنے والا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے پاس میں بیٹھوں. کیوں؟ آپ جب بھی بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی تنقید کرنی شروع کر دیں گے، آپ جب بھی بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی برائیاں شروع کر دیں گے، آپ جب بھی بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی کمزوریاں بیان کرنی شروع کر دیں گے. تنقید کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سلجھے ہوئے اور سمجھدار آدمی کبھی بھی اس کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح تنقید جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے، اس کی ایک عادت گویا کہ یہ بن جاتی ہے کہ وہ تعریف سے زیادہ مطلب تنقید کرتا ہے.
یہ چیز لے کر آئے، ہاں اچھی ہے، لیکن آپ کو لانے کی کہاں ضرورت تھی؟ آپ کے یہ کام کی چیز نہیں ہے، یہ فلاں برانڈ کا آپ کو، فلاں کمپنی کا آپ کو لانا چاہیے تھا۔ آپ تعریف کریں بھائی، خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ اس پر طنز مار رہے ہیں۔ آپ کا ایک طنز مارنا اس کی راتوں کا سکون خراب کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک مرتبہ تنقید کرنا سامنے والے کے چین کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے اس عادت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عادت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں، نہ مرد مردوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جس پر آپ ہنس رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، وہ ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ ہم تنقید کے آئینے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم محبت اور پیار کے آئینے کو لگا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو، کئی معاملات میں ہم سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ترجمہ کنز العرفان، اور آپس میں تانا نہ کرو۔ یہ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تانا مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور تانا مارنے سے یقین کریں آپس کا جو ماحول ہے نا وہ پورا خراب ہو جاتا ہے، کرکرا ہو جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے جو تم اپنے نفس کو دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کا مضمون ملتا ہے، اے اللہ کے بندوں، آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہم بھائی بھائی بن کے رہیں، ہم بھائی بھائیوں کی طرح رہیں۔ بھائی بھائی آپس میں طنز تھوڑی کرتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں تانے تھوڑی مارتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں تنقید تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم کہاں چلے گئے اسلام کی تعلیم چھوڑ کر؟ ہم تو ایک الگ ہی مطلب یہ کہ رخ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، تنقید کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے، اور اس سے صرف ہمیں نقصان نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی میں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے جو تنقید کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اگر یہ کسی شادی یا کسی ولیمے کی دعوت میں یا کسی دعوت میں چلے جائیں تو کیسے مطلب یہ کہ تنقید کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد میں بولتے ہیں یار نمک تیز تھا، مرچی کم تھی، ٹیسٹ اچھا نہیں تھا۔ ارے بھائی، اس بندے نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے کھایا بھی اچھے سے، ایسا نہیں ہے کہ دو لقمے لے کر آ گئے کہ یار ٹیسٹ اچھا نہیں اس لیے نہیں کھانا، کھایا بھی پیٹ بھر کر، باہر نکل گئے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے بول رہے ہیں یار کھانا اچھا نہیں تھا، مزہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ایک کھانا دیا ہے، کھانے جیسی نعمت دی ہے، آپ کی بھوک مٹائی ہے۔ اور شادی میں جا کر یا کسی کی دعوت میں جا کر اس طرح بات کریں گے کہ سامنے والے کی تکلیف بڑھے، اس نے اس دعوت کے انتظام کے لیے کہاں کہاں سے انتظامات کیے ہوں گے، کہاں کہاں سے پیسے جمع کیے ہوں گے، کن کن سے پیسے مانگے ہوں گے۔ آپ کا یہ جملہ سامنے والا سن لے تو اس کے دل پر بجلیاں گرنے لگ جائیں گی۔ ایسی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ شادی میں جانے کے بعد کبھی ٹینٹ پر تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی دلہے کے کپڑوں پر تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی کھانے پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ایک یا دو ڈش کا انتظام کر لیتے، اتنی زیادہ ڈش کا انتظام کرنے کی کہاں ضرورت تھی؟ دکھاوا کر رہا ہے۔ اور یہی اگر آدمی ایک یا دو ڈش کا انتظام کرے تو یہ کہیں گے کہ دعوت میں صحیح اہتمام نہیں کیا۔ یار مطلب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ تنقید کرنے والے ادھر سے بھی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے والے ادھر سے بھی تنقید کرتے ہیں، سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی طرح تنقید جو ہماری سوسائٹی میں مزید کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے مسجد میں جو انتظامات ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کو نہیں بخشتے۔ مسجد کے اندر یہ دری صاف نہیں ہے، مسجد کا پنکھا چالو نہیں ہے، مسجد کے اندر یہ کمزوری ہے، امام صاحب 2 منٹ لیٹ آ گئے۔ ارے اللہ کے بندو، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر ہم اگر تنقید کر رہے ہیں تو بچیں گے کہاں پہ؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس کے ذمے انتظام کرنے ہیں ان کو بتا دیا جائے، لیکن ایک ماحول پیدا کرنا، آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ماحول پیدا کرنا، لوگوں کو اس کی طرف اکسانا کہ وہ لوگ کمیٹی والوں کو، امام صاحب کو 2 باتیں بولیں اور خادم صاحب کو 4 باتیں سنا کے جائیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں جو ایک تنقید کرنے کی عادت پائی جاتی ہے وہ ہے رشتہ داریوں میں تنقید کرنا۔ کہیں چلے گئے، تنقید کرنا شروع کر دیا،
بڑے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو عزت کے ساتھ انہوں نے بلایا ہے، کچھ مان سمان رکھا ہے، آپ نے جاتے شروع کر دیا کیا کھانا بنا دیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی اس کا انتظام اتنا تھا، اس کی جگہ پہ یہ ڈالنا چاہیے تھا، تھوڑے سے چاول زیادہ کر لینے چاہیے تھے، بھائی ان کا بجٹ اتنا ہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کو کیوں تنقید کر کے پریشان کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے انتظامات میں کس طرح تکلیفیں جھیلی ہیں وہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دولہے کے کپڑے دیکھ کر اس پر تنقید کر رہے ہیں، دوسری چیزیں دیکھ کر اس پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ اور اچھا بعض لوگ جو تنقید کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے بعض لوگ جو تنقید کرنے کے نام پر مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے کٹنے لگ جاتے ہیں۔ خیر اگر ہماری یہ دعوت میں آ گیا، اگر یہ ہمارے کسی فنکشن میں آ گیا تو ہماری دعوت کو اور ہمارے فنکشن کو تباہ کر دے گا، کبھی یہ کمزوری، کبھی وہ کمزوری، کبھی یہ کمزوری، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح مزید ایک تنقید جو کی جاتی ہے وہ کسی کی دینی اصلاح یا نیکی پر تنقید کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی اگر نیک نوجوان جو غلط رستے پر تھا یا نوجوان جو تھوڑا نیکیوں سے دور تھا، اگر وہ نیکیاں کرنے والا بن جائے تو اس کو کیسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر کیسے طنز کسے جاتے ہیں۔ ہر 2 مہینہ میں جمعہ 8 دن ہوئے نیک بن رہا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے فلاں کام کر رہا ہے، اور اب آیا جمعہ 8 دن ہوئے اب ہمیں سکھا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ابا جان، دادا جان، نانا جان، امی جان، وہ نیک بننے کی طرف آگے بڑھا ہے، آپ اس کو تنقید کر کے، آپ اس پر طنز کس کے، آپ اس کی برائیاں کر کے، آپ اس کی دل آزاریاں کر کے اس کو کیوں نیکی سے دور کر رہے ہیں؟ ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک نوجوان وہ نیکی کے راستے پر آیا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہونے لگا، باپ کو کھٹکنے لگ گیا۔ یہ بھی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چاہتے ہیں یار میرا بیٹا بس نیک نہ بن جائے۔ اب وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں پابندی سے آنے لگ گیا، اب اس نے داڑھی بھی رکھ لی، سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگ گیا، نیک اعمال کرنے لگ گیا، گناہوں سے دور ہونے لگ گیا۔ اب باپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تو نہیں جائے گا وہاں دعوت اسلامی والوں کے ہاں، کیوں؟ مولانا بن جائے گا وہاں اگر تو جائے گا تو۔ ارے بجان نیک بن رہا ہے یہ۔ آخر کار اس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے دور کیا گیا، نتیجہ اس کا بہت خطرناک نکلا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے اچھی صحبت چھوڑ کر بری صحبت اختیار کی، وہ نشے کا عادی بن گیا۔ اب ہوتا یوں کہ باپ اس کو کبھی نالیوں سے اٹھا کر لاتا، کبھی کوئی گندگی سے اٹھا کر لاتا۔ اب اس کا باپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے بچے کو بچا لیجیے۔ ابا جان جب بچہ بچ سکتا تھا آپ نے نہیں بچایا، جب بچی بچ سکتی تھی آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ابھی یہ بچی ہے۔ بچی کو اگر یہ کہہ کر چھوڑتے ہیں کہ یہ بچی ہے تو نہیں بچ پاتی ہیں، اس لیے ماحول تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نیک بن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، ابھی رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے تحت کئی جگہوں پہ اعتکاف ہوئے، وہاں پر شرکت کرنے والے نوجوان کون تھے؟ ایک عام مسلمان تھے، ایک عام نوجوان تھے۔ اب ان سے ہم امید زیادہ لگا کر رکھیں کہ یہ بندہ دعوت اسلامی کے اعتکاف سے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے کے بعد یکدم تبدیل ہو جائے گا اور ایک دم اس کی عادتیں تبدیل ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب وہ اگر آنے جانے میں سلام نہیں کر رہا، اب معاذ اللہ اگر اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، معاذ اللہ اس سے کوئی دوسرے کام ایسے ہو رہے ہیں، تو تنقید کیا کریں گے؟ یہی سکھایا دعوت اسلامی والوں نے، یہی سیکھا ہے تم دینی ماحول سے۔ ارے بھائی اس کو طنز کر رہے ہیں آپ، تنقید کر رہے ہیں، اس کا سبب یہ بنے گا کہ وہ اچھے ماحول سے دور ہو جائے گا، اور اگر اس کو اچھے ماحول سے دور ہوا تو پھر اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کو کوئی نہیں سنوار سکتا۔ اور یہ کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعہ نہیں، کئی واقعات ایسے ہیں۔ اس لیے جو نیک اور اچھا کام کر رہا ہے اس پر تنقید کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ یہ تنقید کی عادت ہے، سمجھ میں بھی آ گئی، نشانیاں بھی پائی جا رہی ہیں، مگر اس تنقید کی عادت کو اپنے سے دور کیسے کریں، اس سے چھٹکارا کیسے پائیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت درست کر لیں۔ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، جب بھی آپ اصلاح کے نام پر ہی صحیح بات کر رہے ہیں، تو آپ سامنے دیکھیں کہ میں اصلاح کر رہا ہوں یا جھاڑ رہا ہوں۔ ہم 4 آدمیوں کے سامنے اس کو بول رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، بھائی وہ تنقید ہے، اس سے دل آزاری اس کی ہوگی۔ جب بھی کسی کی اصلاح کریں، موقع دیکھیں، محل دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ دروازہ کھلوانا ہے، دروازہ توڑوانا نہیں ہے۔ اس لیے نیت درست کریں، پیار سے، محبت سے بتانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اب اس کی اصلاح کر رہا ہوں تو
تو اس کے ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس کا پورا ایک مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ کسی کی اصلاح کریں اس سے پہلے اس کی 2 تعریفی جملے بول دیں، پیارے اسلامی بھائی آپ میں یہ اچھائی موجود ہے، آپ ماشاءاللہ یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے اس طرح کا جو ایک قدم اٹھایا، مدینہ اٹھایا، لیکن آپ یہ جو کمزور پہلو ہیں اس پر بھی تھوڑا نظر کر لیں. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، کیا کام کر لیا تم نے، تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، کس نے تم کو اس کام کو کرنے کا کہہ دیا ہے. اس طرح کے جملے کسنے کے بعد سامنے والے کی کیفیت پوری الگ ہو جاتی ہے، وہ نفرت کرے گا آپ سے، وہ تنقید کرنے والے سے نفرت کرتا ہے. تو نیت کی درستگی کریں، ماحول دیکھیں کہ کہاں اصلاح کرنی ہے، اور اچھے اور سلجھے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اگر محفل میں بیٹھا ہوں اور اگر میں کچھ بات کہوں گا تو یہ تنقید والی بات ہو جائے گی، تو وہاں خاموشی اختیار کریں. خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے، عزت بھی بچتی ہے اور ماحول بھی ایک خوبصورت بنا رہتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے عیب پتہ چل جائے نا، اس عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. اگر عیب پر پردہ ڈالنے کا اہتمام کرنے لگ گئے، عیب پر پردہ ڈالنے کی کیفیت ہونے لگ گئی، تو آپ یقین کریں کہ جو تنقید والی جو عادت ہے نا، اس سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب ہوگا. اسی طرح خود احتسابی بھی کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں. روزانہ جب آپ رات میں سونے جائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آیا، میری وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، میری وجہ سے کسی کا سکون تو غارت نہیں ہوا، میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں آیا، میری وجہ سے کسی کا ایک اچھا خوبصورت دن ایک تکلیف دہ دن تو نہیں بن گیا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو فوری طور پر اس کی معافی تلافی کریں. جب یہ محاسبہ کرنے کا اور اپنے آپ سے سوال کرنے کا ایک معاملہ پیدا ہو جائے گا، یہ عادت پیدا ہو جائے گی، تو یہ تنقید والی عادت بھی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تنقید جیسی اس عادت سے چھٹکارا نصیب فرمائے. اللہ کرے ہم جب بھی بولیں، جب بھی ہم منہ کھولیں تو ہمارے منہ سے خوشبودار جملے نکلیں، ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلیں جو کسی کی اصلاح کا سبب بنے، ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلیں جس سے 2 آپس میں محبتیں پیدا ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو، تنقید سے بچ جائیں. اللہ رب کریم ہم سب کو اچھی عادتوں کا مالک بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.